اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ وہ اسباب اختیار کیے جائے جس سے انسان کی یہ کیفیت ختم ہو اور یہ نہ ہو، یہ انسان پر لازم ہے۔ اور یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس کائنات سے، عارضی زندگی سے جو انسان فوت ہو جائے اور ابدی زندگی کی طرف منتقل ہو، لیکن وہ انسان تین باتوں سے مبرہ ہو، اس کی زندگی میں تین چیزیں نہ ہو، نہ رہی ہو، فرمایا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تین ان چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من مات وهو بريء من الكبر، بری ہو تین چیزوں سے، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکبر سے بری ہو، تکبر سے بیزار ہو، اس کے دل میں تکبر بڑائی نہ ہو۔ تکبر کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے اس کی تعریف فرمائی، بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو دھتکارتا ہو، رد کرتا ہو، فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو۔ جس شخص میں یہ کیفیت ہوگی، یہ عمل اس کی زندگی میں رہا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دوسری بات فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والغلول، خیانت اس کی زندگی میں رہی ہو، خواہ وہ اپنوں سے ہو یا غیروں سے ہو، خواہ وہ سرکاری مال سے ہو یا پرائیویٹ مالوں سے ہو۔ پھر فرمایا والدین، اپنی زندگی میں قرض سے بچتا رہا ہو۔ فرمایا من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے جو ان تین چیزوں سے بری ہو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کے وہ حدیثی قدسی بیان فرمائے، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول اللہ تعالی الرداء ازاری، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیثی قدسی بیان فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا الکبریاء، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے، میری بڑی چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت وہ میری چھوٹی چادر ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان دونوں باتوں کو مجھ سے منازع کرے گا، جھگڑے گا، یعنی یہ دونوں صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا، فرمایا ادخلتہ النار، اس کو جہنم میں داخل کر لوں گا۔ وفی روایت، ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، قذفتہ فی النار، اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ صرف داخل نہیں، داخل انداز الگ بیان فرمایا، قذفتہ فی النار، جس انسان میں ذرہ پر بھی تکبر ہو، فرمایا اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من تکبر وضعہ اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تکبر کر لیا اللہ پاک اس کو رسوا ذلیل کر لے گا۔ وفی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر، ایسے فرمایا، اس انداز بھی دیکھیں، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکبر کر لیا اللہ پاک اس کو ایسا رسوا کر لے گا۔ جو اپنے تکبر میں شخص انسان مبتلا ہو، وہ اپنی ذات کو سمجھتا ہے بڑا، لیکن اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی حقارت کو ڈال لیتا ہے۔ حتی لہو اہون من قلب او خنزیر، فرمایا اللہ پاک کے ہاں وہ کتے اور خنزیروں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جب یہ انسان یہ کیفیت اختیار کر لیتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ تکبر سے علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج تین علماء نے اسباب ذکر فرمائے۔ تین چیزوں سے انسان کے دل میں کیفیت وہ ختم ہو جاتی ہے، تواضع صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ذکر فرمائی وہ یہ کہ انسان اپنی جو اللہ پاک نے آپ کو دنیاوی یا دینی کمالات عطا فرمائے، اس کو اپنا قوت بازی کو کرشمہ نہ جانا جائے، اپنا کمال نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ پاک کا شکر اس کے اوپر ادا کیا جائے۔ فرمایا اس سے آپ کے یہ کہ تکبر کی بیماری ختم ہوگی، یہ کیفیت ختم ہوگی، آپ کے دل میں تواضع پیدا ہوگی۔
اور دوسری چیز ذکر فرمائی کہ جس سے انسان اس کیفیت سے ختم ہو جاتا ہے تکبر والی سے، اور اس کے دل میں تواضع پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ بناوٹی بے تکلف اپنے آپ کو تواضع والا کام اختیار کیا جائے۔ وہ کیسے؟ اس کی علماء نے صورتیں بھی ذکر فرمائی، اپنے والدین کی خدمت کو، اور اس طرح اساتذہ کی، مشائخ کی، علماء کی، یہاں تک کہ نیک لوگوں کی، فرمایا بے تکلف، اور آپ اس کی تواضع اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، فرمایا اس سے انسان تکبر کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری جو سبب ذکر فرمائی، تیسرا جو وجوہ ذکر فرمائی، وہ یہ کہ انسان اپنی خلقت کر، اپنی اصلی پیدائش پر نظر ڈالا جائے کہ آپ کی اصل تو یہ ہے، آپ کی وہ بنیاد اس طرح ہے کہ اچھلتے ہوئے ناپاک اور گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو، آپ کی اصل یہ ہے۔ اور ایک حالت آپ کے اوپر یاد آئے کہ کیڑے مکوڑوں کا یہ مرکز ہوگا آپ کا جسم۔ فرمایا ان تین باتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس صفت سے وہ دور رکھے گا، تواضع کی صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ فرمایا اللہ پاک نے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تین باتوں سے منع فرمایا، ایک بے حیائی سے، ایک منکر سے جس کا شریعت میں وجود نہ ہو اس کو کام کیا جائے، اور تیسرا فرمایا بغی، جس کے امام راضی رحمہ اللہ نے تین مطلب بیان فرمائی۔ سب سے پہلا مطلب ذکر فرمایا کہ اس سے منع فرمایا اللہ پاک نے تکبر سے۔ تکبر کا معنی وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، بطر الحق کی، حق کو دھتکارا جائے اور حق دین حق کو ختم کر دیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، اس پر ایمان نہ لا جائے، یہ بھی شامل ہے۔ علماء نے فرمایا اسی طرح انسان مانتا ہو، اسلام لے کر آتا ہو، حق بات کو مانتا ہو، لیکن عملی زندگی اس کے مخالف ہو، فرمایا عملی اعتبار سے یہ بھی حق کو دھتکارنا ہے، یہ بھی تکبر کی ایک نشانی علامت ہے۔ فرمایا دوسرا وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اس کے ساتھ وہ حقارت والا معاملہ کیا جائے، فرمایا یہ تکبر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات والی زندگی